السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی تو آغاز کرتے ہیں اپنے لیسن کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الاہلہ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے۔ اہلہ یہ ہلال کی جمع ہے۔ ہلال کہتے ہیں پہلی یا دوسری رات کے چاند کو، اور اس کے بعد پھر وہ قمر کہلاتا ہے، اور جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے یعنی کہ جب چاند مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بدر کہتے ہیں۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے پہلے رات کے چاند کی، کہ یعنی وہ آپ سے پہلی رات کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چاند کا جو مقصد ہے وہ بتایا کہ لوگوں نے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی حکمت دریافت کی، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ چاند ہر ماہ ہلال کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، اور پھر وہ 14ویں کا پورا چاند ہو جاتا ہے، جس سے شہروں اور بستیوں والے سب ہی جان لیتے ہیں کہ نیا مہینہ شروع ہو چکا ہے، یعنی کہ یہ اسلامی کیلنڈر ہے، یا آپ اس کو قمری کیلنڈر بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر مزید فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور ہرگز نیکی یہ نہیں ہے کہ تم آؤ اپنے گھروں کو ان کے پچھلی طرف سے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور لیکن نیکی یہ ہے جو کوئی تقوی کرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آؤ اپنے گھروں کو ان کے دروازوں سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انصار زمانہ جاہلیت میں جب حج یا عمرے کا احرام باندھ لیتے تھے اور پھر کسی خاص ضرورت کے لیے گھر آنے کی ضرورت پڑتی تو دروازے سے آنے کے بجائے پیچھے سے دیوار پھلانگ کر اندر آتے، اور اس کو وہ نیکی سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے، یعنی کہ اس آیت کے اندر جاہلیت کی اس رسم کا خاتمہ کیا گیا کہ حالت احرام میں گھروں کے دروازوں سے نہیں آتے تھے بلکہ پیچھے سے آتے تھے۔ تو اسی لیے یہاں پہ کہا گیا کہ یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی تو وہ ہے جو کوئی تقوی کرے۔ اور پھر کہا گیا کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ آؤ اپنے گھروں کو ان کے دروازوں سے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جنگ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان لوگوں سے جو جنگ کرتے ہیں تم سے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور نہ تم زیادتی کرو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت کے اندر پہلی مرتبہ ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی گئی ہے جو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، تاہم زیادتی سے منع فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلح مت کرو، عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرو جن کا جنگ میں حصہ نہ ہو۔ اسی طرح درختوں کو بلا وجہ جلانا یا جانوروں کو بغیر مصلحت کے مار ڈالنا یہ بھی زیادتی ہے جن سے بچنا چاہیے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ایسے لوگوں کو جو زیادتی کرنے والے ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور مارو ان کو جہاں کہیں تم پاؤ ان کو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکالو ان کو۔ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے نکالا تم کو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ زیادہ سخت ہے قتل سے۔ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی پاؤ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو قتل کرنے کی قدرت تمہیں حاصل ہو جائے، یا من حیث اخرجوکم، یعنی جس طرح کفار نے تمہیں مکہ سے نکالا تھا اسی طرح تم بھی انہیں مکہ سے نکال باہر کرو۔
چنانچہ فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے انہیں مدت معاہدہ ختم ہونے کے بعد وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا گیا۔ اور ساتھ ہی فرمایا والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے، یعنی فتنہ سے مراد کفر و شرک ہے، یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے جہاد سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ پھر مزید حکم دیا کہ ولا تقاتلوہم، اور نہ تم جنگ کرو ان سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے جنگ کریں اس میں، فإن قاتلوکم، پھر اگر وہ تم سے جنگ کریں، فاقتلوہم، تو قتل کرو ان کو، کذالک جزاء الکافرین، اسی طرح بدلہ ہے کافروں کا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حدود حرم میں قتال منع ہے، لیکن اگر کفار اس کی حرمت کو ملحوظ نہ رکھیں اور تم سے لڑیں تو تمہیں بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے۔ حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ اور ہو جائے دین اللہ کے لیے۔ فإن انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوان، تو نہیں ہے کوئی زیادتی، الا علی الظالمین، مگر ظالموں پر، یعنی کہ حدود حرم میں اس وقت لڑیں گے جب وہ آپ سے لڑیں، اگر وہ باز آ جائیں تو پھر آپ کو بھی رک جانا ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرامی، اور مہینے حرمت والے بدلے ہیں مہینوں کے حرمت والے، والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا قصاص ہے۔ فمن اعتدی، تو جو کوئی زیادتی کرے، علیکم، تم پر، فاعتدوا، تو تم زیادتی کرو، علیہ، اس پر، بمثل ما اعتدی علیکم، مانند اس کے جو اس نے زیادتی کی تم پر۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر عمرہ کرنے کے لیے گئے، لیکن کفار مکہ نے انہیں مکہ میں نہ جانے دیا، اور طے یہ پایا کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے لیے عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ آ سکیں گے۔ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ جب دوسرے سال مسلمان حسب معاہدہ اسی مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ بھی اگر کفار مکہ اس حرمت کو، یعنی اس مہینے کی حرمت کو پامال کر کے گزرے ہوئے سال کی طرح تمہیں مکہ میں جانے سے روکیں تو تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے بھرپور مقابلہ کرنا۔ حرمتوں کو ملحوظ رکھنے میں بدلہ ہے، یعنی وہ حرمت کا خیال رکھیں تو تم بھی رکھو، اور اگر وہ حرمت کا خیال نہ رکھیں تو تم بھی حرمت کو نظر انداز کر کے کفار کو عبرت کا نشان بناؤ۔ کیونکہ یہاں پہ کہا گیا کہ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، یعنی جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس کے اوپر اتنی ہی زیادتی کرو، یعنی کہ قصاص لو اس سے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ مزید فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ تم ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ إِلَى التَّهْلُكَةِ سے بعض لوگوں نے ترک انفاق، اور بعض نے ترک جہاد، اور بعض نے گناہ پہ گناہ کیے جانا مراد لیا ہے، اور یہ ساری ہی صورتیں ہلاکت کی ہیں۔ جہاد چھوڑ دو گے یا جہاد میں اپنا مال صرف کرنے سے گریز کرو گے تو یقیناً دشمن قوی ہو جائے گا اور تم کمزور ہو جاؤ گے، تو لہٰذا نتیجے میں کیا ہوگا؟ ہلاکت۔ پھر اسی لیے ساتھ ہی فرمائے کہ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر
روک لیے جاؤ تم، یا دوسرا معنی ہے گھیر لیے جاؤ تم، تو جو کوئی بھی میسر ہو قربانی میں سے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ تم منڈواؤ اپنے سروں کو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنی قربان گاہ کو۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پھر جو کوئی ہو تم میں سے بیمار، أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو فدیہ دینا ہے روزوں کا، أَوْ صَدَقَةٍ، یا صدقہ، أَوْ نُسُک، یا قربانی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب امن میں آ جاؤ تم، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو پھر جو کوئی شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور پھر اگر نہ پائے قربانی تو روزے رکھنا ہے 3 ایام حج میں، اور 7 جب وہ لوٹے تب۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ ٹوٹل 10 روزے ہیں۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اس شخص کے لیے ہیں جس کے اہل خانہ مسجد حرام کے پاس نہ ہوں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ یعنی کہ حج یا عمرے کا احرام باندھ لینے کے بعد پھر شرائط اور ارکان کے مطابق اس کا پورا کرنا ضروری ہے، خواہ یہ نفلی ہوں یا فرض، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ اگر راستے میں دشمن یا بیماری کی وجہ سے رکاوٹ ہو جائے تو ایک جانور، یعنی کہ ہدی جو بھی ہوگی اس کے پاس، بکری، گائے یا اونٹ جو بھی میسر ہو، وہی ذبح کر کے سر منڈوا لے اور حلال ہو جائے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے وہی یعنی حدیبیہ میں قربانیاں ذبح کی تھی، اور حدیبیہ جو ہے یہ حرم سے باہر ہے۔ یہ یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 ہجری کو عمرہ ادا نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری کو دوبارہ آ کر عمرہ کیا، اور اسے عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے۔ یہ نام اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے عمرے کی قضا دی تھی، بلکہ اسے عمرۃ القضاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ 7 ہجری کا عمرہ اس فیصلے اور معاہدے کا نتیجہ تھا جو 6 ہجری کو صلح حدیبیہ میں طے پایا تھا، جس کی ایک شق آئندہ سال عمرہ کرنے کی بھی تھی۔ اور ایک بات یہ بھی واضح رہے کہ اگر کسی رکاوٹ کی وجہ سے فرض حج اور عمرے کا احرام کھولنا پڑے، بعض علماء کے نزدیک عمرہ فرض ہے تو سابقہ وجوہات کی وجہ سے استطاعت ہونے پر حج اور عمرہ ادا کرے گا، اور اگر حج اور عمرہ نفلی ہے تو پھر ان کی قضا محدثین کے نزدیک ضروری نہیں ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ، اور اس کا تعلق حالت امن سے، یعنی امن کی حالت میں اس وقت تک سر نہ منڈاؤ، یعنی احرام کھول کر حلال نہ ہو جب تک کہ تمام مناسک حج پورے نہ کر لو، الا یہ کہ یعنی اس کو ایسی تکلیف ہو جائے کہ سر کے بال منڈانے پڑ جائیں تو اس کا فدیہ ضروری ہے۔ حدیث کی روح سے ایسا شخص 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا ایک بکری ذبح کرے، یا 3 دن کے روزے رکھے۔ روزوں کے علاوہ پہلے 2 فدیوں کی جگہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کھانا اور خون مکہ میں ہی دے، بعض کہتے ہیں روزوں کی طرح اس کے لیے بھی کوئی خاص جگہ متعین نہیں ہے، اور امام شوکانی رحمۃ اللہ نے اسی رائے کی تائید کی ہے۔ پھر مزید یہ ہے کہ حج کی 3 قسمیں، حج افراد یعنی صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا، اور نمبر 2 ہے حج قران، حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کر کے احرام باندھنا۔ ان دونوں صورتوں میں تمام مناسک حج کی ادائیگی سے پہلے احرام کھولنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3 ہے حج تمتع، اس میں بھی حج اور عمرہ دونوں کی نیت ہوتی ہے، لیکن پہلے صرف عمرہ کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے، اور عمرہ کر کے پھر احرام کھول دیا جاتا ہے، اور پھر 8 ذی الحجہ کو حج کے لیے مکہ سے ہی دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے۔
تمتع کے معنی ہوتے فائدہ اٹھانے کے، گویا درمیان میں احرام کھول کر فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ حج قران اور حج تمتع دونوں میں ایک ہدی کی قربانی ہے، یعنی ایک جانور کی قربانی بھی دینی ہے، اور اس آیت میں اسی حج یعنی حج تمتع کا حکم بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ جو شخص حج تمتع کرنا چاہتا ہے تو حسب طاقت وہ 10 ذی الحجہ کو ایک جانور کی قربانی دے گا۔ اگر اس کے پاس قربانی کی طاقت نہ ہو تو 3 دن کے روزے یعنی ایام حج میں رکھنے اور 7 روزے گھر جا کے رکھے۔ ایام حج جن میں روزے رکھنے ہیں 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفات سے پہلے یا پھر ایام تشریق میں ہیں، یعنی کہ تمتع اور اس کی وجہ سے ہدی یا روزے صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ مراد اس سے یعنی کہ حدود حرم میں یا اتنی مسافت پر رہنے والے ہوں کہ ان کے سفر پر قصر کا اطلاق نہ ہو سکتا ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔